اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بقرآن غیر هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 17 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ یونس ہے، پارہ 11 ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں۔ کب؟ جب وہ زیادتیاں کرنے لگے، یعنی جب وہ زیادتیاں کرنے لگے تو ہم نے انہیں کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ کسی قوم کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ تو اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، اور رسول ان کے پاس کیا لے کے آئے؟ روشن دلیلیں لے کے آئے۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ظلم اور زیادتیاں کی۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ اس لیے کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے بنایا تمہیں جان نشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ میں عرض کر دیتا ہوں، اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے وہ کسی عقل مند اور عاقبت اندیش انسان کی روش نہیں۔ اپنے گناہوں پر تمہیں کچھ ندامت نہیں، ہر بھلائی اور آرام کو حاصل کرنے کے لیے تم بہت بے چین ہو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت گھیر لیتی ہے تو اس وقت تم اپنے پروردگار کو پکارتے ہو اور بڑی عاجزی سے دعائیں مانگتے ہو۔ جب وہ تم پر رحم فرماتا ہے تو تم اتنے طوطا چشم ہو کر اسی وقت ادھر سے آنکھیں پھیر لیتے ہو۔ احسان مندی اور شکر گزاری کا کوئی اثر تمہارے قول و فعل میں نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو تم سے پہلے بھی اس معاش کے لوگ گزرے ہیں، ہم نے ان کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دی، انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے رسول بھیجے، لیکن جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو انہیں عذاب کی چکی میں پیس دیا گیا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اہل مکہ آنکھیں کھولو اور نزول عذاب سے پہلے اپنے نجات کا سامان کر لو۔ قدرت کے قانون اٹل اور یکساں ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنی افادیت اور نفر رسانی کا ثبوت بام پہنچاتی رہتی ہے وہ زندہ و سلامت رہتی ہے، اس کا آفتاب اقبال درخشاں و تاباں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے اقتدار و طاقت کو لذت کوشی اور عیش طلبی کے لیے وقف کر دیتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں غفلت برتتی ہے تو سمجھ لو اس کی موت کی گھڑی یہاں پہنچی ہے۔ اسے راہ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسری قوم کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی نوخیز قوتوں اور جوان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر علم و فن اور حکمت و دانش کے کارواں کی قیادت سنبھال لے۔ اے مخاطبین، تم بھی ان گزری ہوئی اور بسری ہوئی قوموں کے جان نشین ہو۔ قدرت کی نگاہ ہر وقت تمہاری کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ اگر تم نے راست بازی اور عدل انصافی کے تقاضوں کو پورا کیا، نیکی کو فروغ دینے اور بدی کا کلام کما کرنے میں مقدور برسائی کی، اپنے مالک و خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائے رکھا اور نوع انسانی کی خدمت میں اپنے وسائل اور اپنی قوتوں کے استعمال کرتے رہے تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے بھی اپنے مقصد سے کوتاہی برتی
تو یاد رکھو تم میں بھی ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس نیم بر اعظم پاک و ہند میں اپنے عروج و زوال کی تاریخ پر نظر ڈالو، قدم قدم پر آپ کو اس ارشاد ربانی کی تصدیق کرنے والے شواہد ملیں گے۔ غلامی کی طویل رات کے بعد ہمیں صبح آزادی سے ہمکنار کیا گیا، کیا ہم اپنی نفر ثانی اور افادیت کا ثبوت دام پہنچانے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری قوت نیکی کو مٹانے اور بدی کو فروغ دینے میں تو صرف نہیں ہو رہی؟ کیا ہم خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ ان سوالات کا جواب ہمیں بڑی حقیقت پسندی سے دینا ہوگا۔ قدرت کے قانون احتساب کی حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ، تو کہنے لگتے ہیں وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لے آئیے بقرآن غیر ھذا، دوسرا قرآن اس قرآن کے علاوہ، او بدل ہو یا رد و بدل کر دیجئے اس میں، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمائیے میرے اختیار نہیں کہ رد و بدل کر دوں اس میں اپنی مرضی سے، ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں نہیں پیروی کرتا کسی چیز کی بجز اس کے جو وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میری طرف میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ کفار کی الٹی کھوپڑی کے لوگ تھے، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت حق دیتے اور آیات ربانی پڑھ کر سناتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی لائی ہوئی کتاب میں ہماری چند تبدیلیاں کر دیں ہماری خاطر۔ ایک تو ہمارے بتوں کی جہاں جہاں مذمت کی گئی ہے وہ کتاب سے نکال دیں، دوسرا شریعت کے وہ احکام جو ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہیں یا ہماری معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو حذف کر دیں۔ بس آپ اتنا کر دیں ہم سب کے سب آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ وہ ناداں نبوت کی عظمت اور شان امانت کو کیا جانے، وہ رسالت کے نادق ذمہ داریوں سے بے خبر تھے جن میں بال برابر رد و بدل بھی ناقابل برداشت ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسانی کلام کی طرح یہاں بھی ترمیم ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ان عقل کے دشمنوں کو صاف صاف بتا دو کہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا میرے خطہ امکان سے خارج ہے۔ قدرت نے مجھے اپنے کلام کا امی بنایا ہے، میں اس میں خیانت کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ میرا فرض تو بس اتنا ہے کہ جو کچھ میرے رب حکم فرمائے بلا کم و کاست اسے پہنچا دوں۔ تم سرکشی اور نافرمانی کی جرت کر سکتے ہو، مجھ سے یہ توقع نہیں اور مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے کار و عذب کی جو بجلیاں کوند رہی ہیں تمہاری آنکھیں تو نہ دیکھ سکتی ہوں گی، لیکن میں ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کلام الہی میں ذرا بر کمی بیشی کروں تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ روز حشر خداوند ذوالجلال کے عذاب علیم سے مجھے چھڑا سکو گے؟ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، آپ فرما دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس سے تم پر، بھلا ادراکم بے، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ میرے محبوب نے صاف صاف بتا دو یہ کلام میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے وحی سے مشرف نہ فرماتا تو میں امی ہوتے ہوئے ایسا کلام معجز نظام کیوں پیش کر سکتا؟ ذرا سوچو تو، میں 40 سال کا عرصہ دراز تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا میں نے پہلے بھی کبھی ایسی بات کہی تھی؟ جب میری صداقت، میری سچائی، میری دیانت و امانت تمہارے نزدیک بھی ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے تو میری بات کو مان لو کہ یہ کلام الہی ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔